ایک سوال، اگر آج کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے بہن اگلے صرف 10 دن میں آپ سال کے کسی بھی دن سے زیادہ نیکیاں کما سکتی ہیں، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ، تو کیا آپ پھر بھی یہ وقت ریلز میں، نیٹ فلکس میں اور بیکار باتوں میں لگائیں گی؟ یہ کوئی خیالی بات نہیں، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہ 10 دن آ رہے ہیں بہت جلد۔ آج میں آپ کو وہ اعمال بتاؤں گی جو ان 10 دنوں کو آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت بنا سکتی ہیں۔ آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات ہے جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنی۔ یہ ہیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سورہ الفجر آیات 1 اور 2۔ جب اللہ کسی چیز کی قسم کھائے تو سمجھ لو وہ بہت عظیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک اعمال اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ پسند ہوں۔ بخاری۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد سے بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور کچھ واپس نہ لائے۔ بخاری۔ سبحان اللہ۔ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یہ دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں، اور ان دنوں میں ہر نیک اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ہر نیکی ضرب لگ جاتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں کیا کرنا ہے۔ پہلا عمل، ذکر اور استغفار۔ یہ سب سے آسان عمل ہے اور سب سے زیادہ ثواب والا۔ بس اپنی زبان کو ہلائیں اور کہتی رہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ گاڑی چلاتے وقت، کھانا بناتے وقت، بچوں کو سلاتے وقت زبان کو اللہ کی یاد میں لگائیں، اور ساتھ میں استغفار بھی کثرت سے کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ان دنوں میں بہت زیادہ کریں۔ دوسرا عمل، صدقہ۔ ان دنوں میں ہر نیک اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو سوچیں جب آپ ان دنوں میں صدقہ دیں گی تو اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ کسی یتیم بچے کو کھانا کھلائیں، کسی غریب کی مدد کریں، آن لائن بھی دے سکتی ہیں، جتنا ہو سکے دیتی رہیں۔ یاد رکھیں صدقہ مال کم نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ تیسرا عمل، قرآن پڑھنا اور سننا۔ ان 10 دنوں میں قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں، روز تھوڑا پڑھیں یا سفر میں کام کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت سنیں۔ قرآن کو اپنے ہاتھ میں اٹھائیں اور محسوس کریں کہ اللہ سیدھا آپ سے بات کر رہا ہے۔ چوتھا عمل، روزہ، خاص کر یوم عرفہ کا روزہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے مسنون ہے جو حج پر نہیں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مسلم۔ سوچیں صرف 1 روزہ اور 2 سال کی گناہ معاف، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کوشش کریں 1 سے 9 ذوالحجہ تک روزے رکھیں۔ نہیں رکھ سکتی تو کم از کم صرف 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اور ہاں، 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور 5واں عمل، دعا۔ ان دنوں میں خاص کر یوم عرفہ پر دل کھول کر دعا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی پوری امت کے لیے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ آپ کی بات سن رہا ہے سیدھا۔ اور پھر آتا ہے 10 ذوالحجہ، عید الاضحیٰ۔ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں۔ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے۔ اچھے کپڑے پہنیں، تکبیر کہیں اور اپنے گھر والوں سے ملیں، یہ خوشی کا دن ہے۔ اور اب ایک ایسی بات جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنی۔ عید کے دن مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا غلاف یعنی کسوہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ غلاف
खालिस स्याह रेशम से बना होता है। इसका वजन होता है 670 किलोग्राम। इसमें लगता है 120 किलोग्राम सोने का तार और 100 किलोग्राम चांदी का तार, और इसे बनाते हैं 200 से ज्यादा माहिर कारीगर पूरी 10 महीनों की मेहनत से, सिर्फ इस एक घर के लिए जो अल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहनों, ये 10 दिन साल के सबसे मुकद्दस दिन हैं। इन्हें ज़ाया मत करें। याद रखें, इन दिनों में आपके आमाल ज्यादा वजन रखते हैं, हत्ता कि सादा जिक्र भी कई गुना बढ़ जाता है। अभी इसी वक्त नियत करें, मैं ये 10 दिन पूरी मेहनत और लगन से गुजारूंगी। अल्लाह ने आपको ये वीडियो दिखाई, ये भी एक इशारा है। इस मौके को ज़ाया मत करें। ये वीडियो अपने घर वालों को, अपनी सहेलियों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन 10 दिनों का फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह आप सबको इन 10 दिनों की बरकत अता फरमाए। ईद मुबारक इन एडवांस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।